नाजरीन ग्रामी, आज का हमारा मौजू फ़िरौन का महल। वैसे तो मिस्र के सभी बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता है, लेकिन आज हम जिस फ़िरौन का जिक्र करेंगे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रह चुका मिस्र का आखिरी बादशाह और आखिरी फ़िरौन है। ये वही फ़िरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके दीन और अल्लाह ताला की नाफरमानी के सबब अपने लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क हुआ। उसके तारफ को ज़हर बैस लाने से पहले आपको बताते चलें, आज हम फ़िरौन के अजीब व गरीब महल की रवादात से भी आपको आगाह करेंगे। हर बादशाह की तरह फ़िरौन ने भी अपने दौरान हुकूमत एक महल तामीर करवाया जो आज तक का एक अजीम शाहकार रह चुका है। लेकिन उस सब के बावजूद यह महल भी फ़िरौन के गुरूर और तकब्बुर की वजह से तबाह हो गया। ये सब क्यों और कैसे हुआ, आइए इस पर बात करते हैं। फ़िरौन का जिक्र कुरान करीम में बनी इसराइल के वाक़यात में आता है। फ़िरौन ने गुरूर और तकब्बुर की सारी हदें पार कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया, लेकिन उसने अपने तकब्बुर की आड़ में अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया। और यही वो वजह है कि अल्लाह पाक ने फ़िरौन को रहती दुनिया तक के लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया और वो अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया। फ़िरौन की लाश आज भी इस पूरी कायनात के इंसानों के लिए इबरत है। इंसानी तारीख़ और उसकी अजायबात बहुत कदीम हैं। तारीख़ी अजायबात का बासानी मुशाहिदा अजायब घरों में मौजूद कदीम ज़मानों की अशिया को देख कर किया जा सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हम हतमी तौर पर यह नहीं कह सकते कि ख़ुद अजायब घर कितने पुराने हैं और यह कि सबसे पहला अजायब घर कब कहाँ बनाया गया था। जो कदीम तरीन अजायब घर मिले हैं उनका ताल्लुक बाबुल, मिस्र, चीन और सिंध से है। मजीद यह कि उनमें जो भी अजायबात मौजूद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 साल पुरानी हैं। यानी अब तक हमारी माजी की सिर्फ 5000 साल पुरानी तहजीबों के आसार मिले हैं। उससे पहले की तारीख को हम नहीं जानते। अजायब घरों का जिक्र करने का मकसद आपको इस बात से आगाह करना है कि आज भी हमारे लिए इबरत का निशान बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं फ़िरौन की लाश के बारे में। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, और हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वालों के लिए वो बाइस इबरत हो। फ़िरौन की हुनूत शुदा लाश 1898 में दरियाए नील के करीब तबीसिया के मुकाम पर बादशाहों की आबादी से दरियाफ्त हुई। बादशाहों की आबादी उस जगह को कहा जाता है जहां कदीम मिस्री अपने फ़िरौनों को दफनाया करते। इस पर एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देखिए। फ़िरौन की लाश को बादशाहों की वादी से काहिरा मुंतकिल किया गया। 1907 में जब प्रोफेसर एलियट स्मिथ ने उसके हुनूत शुदा जिस्म की पट्टियाँ उतारी तो उसके जिस्म पर नमक की गहरी तह जमी हुई पाई, जिससे साफ जाहिर था कि एक अरसा कबल यह खारे पानी में गर्क हुआ और उसकी लाश दरियाए नील में महफूज रही। एलियट ने उसकी लाश के मुकम्मल जायजे को अपनी किताब हुनूत शुदा लाशों, जो कि 1912 में शाये हुई, उसमें बयान किया है। उसका कहना है कि अगरचे फ़िरौन की लाश काफ़ी बोसीदा और शिकस्ता हालत में थी, ताहम फिर भी वो एक अच्छे अंदाज में महफूज की गई थी। माहिरीन के मुकम्मल तज्ज़िये के बाद से इस वक्त तक फ़िरौन की लाश को काहिरा के अजायब घर में दुनिया वालों की ज़ियारत और इबरत के लिए रख दिया गया है। काहिरा का अजायब घर इंसानी तहजीब का सबसे बड़ा अजायब घर जाना जाता है। इस अजायब घर में काबा शरीफ की सोने की चाबी, कदीम तरीन इस्लामी दीनार जो सन 699 ईस्वी से ताल्लुक़ रखता है, और कुरान करीम के कदीम हाथ से लिखे गए नुस्खे, उस्मानिया दौर के ज़रूफ और माजी में की गई फलकियात, कीमिया और फ़न तामीर के कदीम आलात शामिल हैं। ये तो था फ़िरौन की लाश का तज़किरा जिसकी पेशनगोई कुरान करीम से मिलती है। अब थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि क्या वजूहात थी कि फ़िरौन आज भी इबरत का निशान बना हुआ है। मज़ीद उसका महल भी कैसे इबरत की मिसाल बना हुआ है। फ़िरौनों ने मिस्र पर 3000 साल तक हुकूमत की और मिस्र पर कुल 33 फ़िरौन गुजरे हैं। हर फ़िरौन का दौरे हुकूमत तकरीबन 100 साल यानी 1 सदी तक रहा है, जिनमें से हमारे आज का मौज़ूआती फ़िरौन आखिरी फ़िरौन था। ये वही फ़िरौन था जिसका मुकाबला मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, जो कि पानी में गर्क हुआ और उसके डूबने के साथ ही फ़िरौनों का इक़्तिदार हमेशा के लिए डूब गया। फ़िरौनों का दौरे हुकूमत बहुत तवील था,
یہ بادشاہ سونے چاندی ہیرے جواہرات اور خزانوں کے بڑے شوقین تھے، بلکہ ان کے خدمتگار بھی کثیر تعداد میں ہوا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان فرعونوں میں اپنے دھن دولت کا ایسا غرور تھا کہ یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہلوایا کرتے۔ یہ آخری فرعون بھی ایسے ہی غرور کی وجہ سے غرق ہو کر مرا، اور آج تک اقتدار کے نشے میں چور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ فرعون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کا نام ولید مصعب بن ریان تھا، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا نام بن فتح بن رمیس الثانی آخری فرعون کا اصل نام تھا، جو کہ انتہائی ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اپنی رعایا پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے۔ یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ مصریوں کو یوں لگتا تھا کہ فرعون ان کے اور ان کے دیوتاؤں کے درمیان ربط قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ وہ ایسے کہ جب یوم نروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل ٹھاٹھے مارتا تو عام لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ دریائے نیل کو فرعون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہذا اب تم اسے سجدہ کرو، تو لوگ جہالت کی بنا پر یہ مکروہ عمل کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے پرجوش موجیں مارنے کی اجازت نہ دی، قحط پڑ گیا۔ لوگ اور ان کے مویشی بھوک پیاس میں نڈھال ہونے لگے۔ چنانچہ پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو ہمارے لیے پھر سے بھر دو، تاکہ اس سے ہمارے اہل و عیال کی صحت بحال ہو۔ فرعون یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی، اونی لباس اور اپنے ہاتھ میں راکھ کی ایک ہتھیلی لی اور ویران جزیرے کی جانب چل دیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ مزید اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ وہ خود اس جزیرے کی طرف چلا گیا جو آج بھی مکیاس کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا، تاج اتارا اور بالوں والی ٹوپی اور اونی لباس پہن لیا۔ پھر اس نے وہ راکھ اپنے چہرے پر مل لی اور زمین پر لوٹ پٹ ہونے لگا۔ اس کے بعد اس نے سجدے میں سر رکھا اور روتے روتے بارگاہ الہی میں دعا کی، کہنے لگا، اے میرے مالک و مولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا ہوں، تو ہی اصلی مالک ہے، میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے، تو نے میرے واسطے اپنا فیصلہ کر لیا، لیکن میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، بس تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر۔ ابھی فرعون کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے جاری کر دیا، اور مزید دریائے نیل کو حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل۔ لہذا فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، حتیٰ کہ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم کے پاس پہنچا کہ اس کے کپڑے بھی دامن تک پانی سے بھیگتے جا رہے تھے، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اسی بنا پر آج تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے، اور مصری اسے یوم نیروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کی توبہ کی مقبولیت تھی جو اللہ پاک کا نافرمان تھا۔ اس کی توبہ کے سبب اس کی دعا ویسے ہی قبول کی گئی جیسے وہ چاہتا تھا، اور اللہ پاک نے اس کی پردہ پوشی فرمائی۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود کچھ عرصے کے بعد فرعون پر ایک بار پھر سے بدبختی غالب آ گئی اور وہ پھر سے خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے وزیر خاص حامان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حامان کو حکم ملا، اس نے بڑی تعداد میں اینٹوں کو پکانے اور محل کے لیے چونا تیار کروانے کا حکم شروع کر دیا۔ نیز جلد ہی اس نے طرح طرح کے عمارتی سامان کا بندوبست کر لیا۔ فرعون کے محل کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے طرح طرح کے ماہر معمار بلوائے گئے۔ کہا جاتا ہے اگر کاریگروں کے علاوہ صرف مزدوروں کی تعداد کا تعین کیا جائے تو ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔
اس محل کی تعمیر بڑی مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے عرصے میں محل کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس محل کی اونچائی کی مثال نہیں ملتی۔ یہ محل فرعون کی خواہش کے عین مطابق تیار کیا گیا تھا۔ اس محل کے خفیہ راستے، محلات، باغات، حتیٰ کہ ہر چیز عمدگی اور مہارت میں اپنی مثال آپ تھی۔ جب محل تعمیر ہو گیا تو فرعون نے اپنے تکبر میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناگوار گزرا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، آپ اس کو اپنے ذہن سے ترک کر دیں اور اس بدبخت کا گمان نہ کریں، میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی جانب تیر چلائے۔ ان کا خیال تھا وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب تیر چلائے۔ جب تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جن میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا شمال اور دوسرا مغرب میں گرا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا فرعون کی قوم پر گرا، جس کے تلے دب کر 10 لاکھ فرعونی ہلاک ہو گئے۔ بعض روایات میں یوں لکھا گیا ہے کہ جتنے لوگوں نے فرعون کا محل بنوایا تھا وہ سب کسی نہ کسی آفت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے، اور فرعون کا محل اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر سے غروب آفتاب کے دورانیے میں مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب ایک بار پھر اس کے باطل ہونے کا نتیجہ ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون کسی طرح باز نہ آیا اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس کے محل کے بارے میں روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک فرعون نے دوبارہ سے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس نے اس محل کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے خدا، یہ تو کسی بھی طرح سدھرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ، آپ اس کی سرکشی کو دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے نام کو دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے محل کے دروازے پر لکھوایا ہے۔ لیکن اس کے بعد فرعون خدائی دعوے کا مرتکب ہو گیا اور اللہ پاک نے اس